کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، اس کو روکیں۔ میں نے کہا جانے دو جہنم میں، جانے دو، بہت بڑی جہنم اللہ کی، اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا۔ وہ نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو۔ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے۔ یہ اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا، اس کے لیے سارے انتظام، اس کو حسن دیا، جوانی دی۔ آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے، اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ۔ اور ماں باپ کو دیکھو، اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو۔ لڑکا پورے کپڑے، پوری آستین کے ساتھ، لڑکی سلیو لیس۔ اگر کسی باپ کو، ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے، تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے، بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو۔ تو یہ بات خوب سمجھ لو، قرآن کے الفاظ، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو، میں نے حجت تمام کر دی ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی، آسمان سے بارشیں برسائی، فالق الحب والنوا، زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو، تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا، جس سے دودھ بنایا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے، وہ پردہ کرے، وہ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا، تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں، میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں۔ نا 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 نا، باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ، وہ غافل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تو آ، پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں، میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے۔ اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا، ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، یہ بھی گناہگار ہے، لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پروموٹ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے۔ وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں، بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار۔ مارکیٹ میں جاؤ، بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں، مکہ میں نہیں مل رہی، مدینہ میں نہیں مل رہی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے، 4 4 مہینے لگ رہے ہیں، بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی۔ جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے۔ میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے، یہ اٹھا کے لے آئی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی۔ میں نے کہا نا نا نا، جب بڑی ہوگی نہیں پہنے گی۔ آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو، بڑے ہو کر کبھی کپڑے، وہ عادی ہو جائے گا، پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7 8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے۔ وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7 8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا۔ مجھے شرم آتی تھی، کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیے۔ ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7 8 سال ایج تھی ہماری، مجھے شرم آتی تھی۔ آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں۔ کلو مولود یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7 8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7 8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ، تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کا۔ میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی، بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار، جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا، بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے وہ۔ کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی، اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں۔ اب بیگم کو ٹائٹ کرو، بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے، اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں، نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، محبت سے سمجھائیں۔ تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے، اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی، بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی، بچے رولتے ہیں، بربادیاں۔ محبت سے سمجھاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔
میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہے. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے, بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا اور کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہے ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف بگڑنے نہیں دینا, یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا, اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے, تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو, برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو, وہ خود ہی صحیح ہی ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ, وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو, حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی, ماں کا احترام بھی گیا, ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو, بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں, بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی. بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا. پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت کو, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے, اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آجا, باپ نے کہا آجا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا. پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھٹا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھٹا ہوتا تھا, اس کا گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسی فون آیا, جی بیٹا کیا مسئلہ, رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا. وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی. تو 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا, الٹی بات کی, جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند.
हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते। शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फड्डा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़े और फिर थाने, और लॉस किसका होता है? हमारे बिजनेस का होता है। इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते। कस्टमर उल्टी सीधी बात करे, मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इस। तो बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई? तो हाँ, वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई। तो माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है? एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वहुसत छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना कि दुल्हन के सामने पहली रात है, शौहर बैठा हुआ है और दुल्हन के पास मोबाइल नहीं है, उसे खतरा खटका लगा रहेगा कि मोबाइल किसके हाथ में। दूल्हा का भी यही हाल है। आप कभी ट्राई कर लें, कोई दूल्हा से मोबाइल चुपके से छुपा ले, वो दुल्हन के पास जाके बैठेगा, नई नवेली दुल्हन जो इस्तिखारों और दुआओं से उसने शादी की है, जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देंगी। ये हुआ क्या है? ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियां बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शौहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है माँ, क्या हो गया भाई, मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर, बात को समेट के खत्म करता हूं मैं, कहां से कहां, हम तो टाइम हमारा पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। जिस जिस वक्त की वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूं। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही, वो भाई वो हवसें हैं, वो चाहतें नहीं है। हवस का तो कोई कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब है वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। वाताकुम मिन, मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वाताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं मैं। अब जब आम आदमी आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम, जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुम, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ। लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल रहा, पता नहीं लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है। ये तो बार बार मैं कहता हूं दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूं। मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहां से कबूल हो गई? ओ भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है। ठीक ठीक है, यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहनाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, हलाल कमाएं, हराम से इज्तिनाब करें। 5 टाइम हय्या अला सलाह की सदाएं गूंजती है मस्जिद से, 5 टाइम आ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह कोई पुलिस नहीं भेजता हमें घर से निकालने के लिए। अल्लाह कहते हैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। हाँ, ये साहब कयामत के दिन होगा। टिकटॉक पे लड़कियां आ रही हैं आधे आधे कपड़े पहन के, अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, व्लॉग आ रहे हैं, मंगेतर के साथ होटल में रात गुजारी। मंगेतर क्या रिश्ता है? ये तो गधे घोड़े बगैर निकाह के रहते हैं, गधा और गधी वो बगैर निकाह के रहते हैं। मियां बीवी क्यों नहीं बन जाते? मंगेतरों के साथ आप दुनिया में घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, रातों को होटलों में सो रहे हो, 2 लफ्ज इजाबो कबूल में लगते हैं, निकाह कर लो। खुदा से इतनी नफरत है, कितना आसान बना दिया अल्लाह ने। भाई ये तेरी मंगेतर है, तू इसके साथ घूम भी रहा है, रातें भी गुजार रहा है, 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल क्यों नहीं कर लेता? लीगल बीवी क्यों नहीं बना लेता? ना, खुदा से क्या है दुश्मनी, जिना पे आमादा हो जाएगा, रातें मंगेतर के साथ गुजार लेगा। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा मेरी मंगनी हो गई है।
میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں, جا کے کورٹ میرج کر, جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے, گدھے کتے نکاح نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے, انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے, بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو یا کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں, فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو, لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا, کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے, یہ میری منگیتر نہیں ہے, یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ 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 جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کھلا رہا ہوں نا, آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ, آنا تم نے آگ کی طرف ہے, آگ میں ڈالوں گا, ہلکا عذاب نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.